مائری گھر سے اس وقت چلی گئی تھی جب وہ 18-19 سال کی تھی۔ گھنٹوں بعد معلوم ہوا تو ماں باپ سر تھامے بیٹھے تھے اور بھائی ہاتھوں میں ہتھیار تھامے تلاش میں نکل گئے۔ ماں بہن مائری کی سہیلیوں کے گھروں کو جا کر معلوم کرتی کہ شاید اس چور دروازے کا علم ہو جائے اور مائری گھر لوٹ آئے۔ مائری کے گھر سے کسی لڑکے کے لیے بھاگنے کا سن کر قریبی سہیلیوں کا ان کے گھر والوں نے جینا حرام کر دیا کہ رہتی ہی کیوں تھی ایسی لڑکی کے ساتھ، اور مائری کے گھر والوں کا قریبی رشتہ داروں اور محلے والوں نے جینا حرام کر دیا۔ مائری جو دن کے اجالے میں سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی، اندھیری رات میں بھی لوٹ کر نہیں آئی۔ باپ کی ہمت رات کا اندھیرا ہوتے دیکھ کر ختم ہوتی چلی گئی اور بھائیوں کا غصہ آسمان کو چھوتے چھوتے سورج بن گیا۔ 4 دن میں جتنی بدنامی ہو سکتی تھی ہوئی، جتنے سوال جواب ہو سکتے تھے ہوئے۔ جواب دیتے دیتے باپ اور بھائی منہ چھپا گئے۔ گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑ گیا اور ماں کی ممتا کبھی اس ذلت کے سمندر میں ڈھکیلنے والی بیٹی کے لیے تڑپ اٹھتی اور کبھی ذلیل ہوتے بیٹوں کے لیے۔ ساتھ ہی اس قصے میں ایک کردار اور تھا، مائری کی اس سے 1 سال چھوٹی بہن جس کا نکاح رشتہ داروں کے یہاں ہی ہوا تھا اور کسی تہوار یا خوشی پر رخصتی اور شادی کا ارادہ تھا، مگر افسوس شادی نہ ہو سکی۔ قبول ہے کہ جواب میں طلاق دیتا ہوں۔ مہندی لگے گی ہاتھوں پر یہ سوچ کر رکھنے والا کردار طلاق کے کاغذات ہاتھ میں لے کر رو بھی نہیں سکا۔ ماں کو معلوم ہوا تو بجائے تسلی دینے کے 2 تھپڑ اس کے چہرے پر رکھ کر بد نصیب کہہ کر رونے لگی۔ باپ کی جھکی ہوئی کمر ٹوٹ گئی اور 5 بھائیوں کا عتاب اس کردار پر ٹوٹ کر گر پڑا۔ بڑے بھائی نے تو حد ہی کر دی اور کہا کہ اگر میرے یہاں بیٹی ہوئی تو اس گھر میں جگہ نہ رہے گی، اور حاملہ بھابھی اپنے مستقل کی پریشانی میں بھاگی ہوئی ظالم نند اور گھر میں طلاق ہاتھ میں لے کر بیٹھی مظلوم نند دونوں کو ہی کوسنے سے نوازے جاتی اور بیٹے کی ولادت کی دعا کرتی جاتی۔ سالوں پہلے کا یہ واقعہ ہے، لوگوں کی زبان پر آج بھی آ جاتا ہے، اتنے افسوس کے ساتھ جتنا آپ کو یہ سب سن کر محسوس ہو رہا ہے۔ مائری کہاں ہے آج کوئی نہیں جانتا۔ بیٹی نہ ہو کا اعلان کرنے والے اس بھائی کے رب کے فضل سے یا اس کی بیوی کی حالت حمل میں گریہ زاری کی وجہ سے صرف بیٹے ہیں۔ ماں باپ خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بولنے کا شاید اب کچھ نہیں، اور وہ طلاق یافتہ بہن آج بھی وہی ہے جہاں تھی، خالی ہاتھوں پیشانی پر لفظ طلاق یافتہ سجائے۔ شاید کوئی ایسا نہ تھا جو اسے اپنانے کا ظرف رکھتا۔ ایک عمل نادانی جذبات یا کسی بھی سبب اٹھایا گیا ہوا سب کی زندگی کیسے مشکل میں بنا جاتا ہے، اس کا شاید مائری کو خود بھی اندازہ نہیں تھا، یا شاید اندازہ ہو گیا ہوگا تب ہی تو نہ کوئی خبر ملی نہ خیریت۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی محبت کرنے والے پالنے پوسنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی چند دن کے رابطے کے ساتھ چلی کیسے جاتی ہے، کیسے وہ ایک دنیا چھوڑ کر کسی چند دن کے رابطے کے ساتھ چلی جاتی ہے، کیسے وہ ایک دنیا چھوڑ کر نئی دنیا کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ تمام تر سمجھداری کے باوجود وہ اتنی نادان کیسے ہو جاتی ہے؟ جواب ڈھونڈا جائے تو سینکڑوں جواب ارد گرد کھڑے نظر آئیں گے، جن میں بنیادی طور پر کچھ یہ ہیں: مذہب سے دوری، شادیوں میں تاخیر، میڈیا معاشرے میں والدین کی بیجا پابندی نہ ملنا، آزادی کا غلط استعمال، منفی سوچ، صرف ایک پر اعتبار، عدم اعتماد اور فلاں فلاں فلاں۔ لیکن جب آپ اپنے ساتھ رہنے والے گھر والوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو ایک باہر والے پر کیسے کر لیتی ہیں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ جس طرح پلاؤ بناتے ہوئے آنچ کا مکمل خیال کرنا ہوتا ہے اور ان میں اینٹھ جانے والے چاولوں کو کبھی دودھ کے ٹھنڈے چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اولاد کو محبت کی تپش بھی ایک جیسی تو چاہیے ہوتی ہے، مگر لڑکے اور لڑکی دونوں کو الگ الگ وقت میں دودھ کے ٹھنڈے چھینٹوں کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تاکہ وہ دیگر سے الگ ہوں، نہ الگ سوچیں نہ بھٹکیں۔ آپ سب کو ایک جیسی آنچ ضرور دیں
مگر انفرادی طور پر دودھ پانی جیسی فرحت دے کر خیالات بھی جانتے رہیں، کیونکہ ہر لڑکی لڑکا نہ ہی سمجھدار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے گھر والے اتنے باشعور، عمل مزاج اور سمجھدار کہ یہ سب سمجھا دیں اور خود بھی سمجھ لیں۔ ساتھ ہی لڑکیوں کے لیے یہ نصیحت ہے، مان لیتا ہوں کہ آپ کا وہ چاہنے والا آپ کو حقیقی طور پر چاہتا ہے، آپ کے گھر والوں سے بھی زیادہ، تب بھی خود غرض نہ بنے کہ دوسروں کی زندگی آپ کی وجہ سے مثل آگ بن جائے اور وہ تمام زندگی اس آگ میں سلگتے رہیں۔ بھاگنا، گھر چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں، جو حل ہے اسے تلاش کر کے اس پر عمل کیجیے، بڑوں سے مشورہ کیجیے۔ گھر میں خود بات نہیں کر سکتے تو گھر کے بڑے جنہیں بڑا مانتے ہیں ان سے بیان کیجیے، مگر خدارا گھروں سے والدین کے سر میں خاک ڈال کر جانے کا ہرگز نہ سوچیے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ آپ کا یہ قدم اٹھانے سے بھی آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ پہلے تو آپ کو سہانے خواب دکھا کر بھگانے پر مجبور کر دیتے ہیں، بعد میں آپ کا وہی چاہنے والا آپ کو آگے فروخت کر کے آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ میرا کوئی نہیں، میری فریاد کون سنے گا۔ اللہ پاک ہر بہن بیٹی کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے ایڈ می کا کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔